اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ السَّفَارَةَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالْوِفَادَةَ إِلَى رَبِّكَ وَتَكَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ وَدَعَا لَكَ وَلَمْ تَدْعُ لَهُ وَطَلَبَ فِيكَ وَلَمْ تَطْلُبْ فِيهِ وَكَفَاكَ هَمَّ الْمَقَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةِ لَهُ فِيكَ وَلَمْ تَكْفِهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ تَقْصِيرٌ كَانَ بِهِ دُونَكَ وَإِنْ كَانَ آثِمًا لَمْ تَكُنْ شَرِيكَهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ فَوْقَ نَفْسِكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَعَ صَلَاتَكَ وَبِصَلَاتِهِ فَتَشْكُرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق شناسی کی منزل پر لے آئے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ گفتگو ہماری اس سے پچھلا اس سے پہلے والا سیشن تھا، اس میں بھی امام جماعت پیش نماز کا کیا حق ہم پر ہے۔ مولا نے فرما دیا کہ پیش نماز کا تم پہ بہت زیادہ حق ہے، وہ اللہ اور تمہارے جوڑ کے رکھ دیتا ہے، اللہ اور تمہارے درمیان ربط اور ارتباط پیدا کیا کرتا ہے، تمہارے لیے دعا کیا کرتا ہے، تم تو اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہو، وہ تمہارے لیے وسیلہ خیر بنا کرتا ہے، وہ تمہاری اصلاح کا ذمہ دار بنا کرتا ہے، وہ تمہارے لیے توبہ کے رستوں کو کھولا کرتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار بھی ہو جائے تو اس کے ذمہ تم اس کے گناہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی رکھنے والے نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ نماز جماعت، امام جماعت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے گزشتہ سیشن میں بھی کہ نماز جماعت کا بذات خود اس کا عبادت کے لحاظ سے بھی کتنے فائدے ہیں کہ جو ایک ڈائمنشن عبادت کے اعتبار کے ساتھ ہے، ورشپ کے اعتبار کے ساتھ ہے، اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، وہ کیا ہے آپ نے گزشتہ سیشن میں سنا ہے، ملاحظہ کیا ہے۔ اسی طرح جو اجتماعی بعد ہے نماز جماعت کا، سوشل آسپیکٹس ہیں نماز جماعت کے، پھر ایک تہذیب اور تمدن کے لحاظ کے ساتھ آپ نے جو نماز جماعت ہے، امام جماعت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے آپ نے گزشتہ سیشن میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ امام جماعت بھی ہم جیسا انسان ہے، پہلی تو بات یہ رکھنی چاہیے ذہن میں۔ امام جماعت کوئی یا جو پیش نماز ہوا کرتا ہے وہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ہم جیسا فرد ہوا کرتا ہے، لہذا توقعات اپنی کو اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ انسان مسجد سے دور ہو جائے۔ چونکہ بعض کیا کرتے ہیں، شیطان انہیں مختلف قسم کے جو وسوسے ہیں اور مختلف قسم کی وسپرنگ کے ذریعے
اور مختلف قسم کے توہمات میں شکار کر گیا، اور یہ پیش نماز کیا ہے، ان کے پتہ ہے تو یہ کیا ہے، تو یہ کیا جاننا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مختلف حربوں کے ذریعے ہماری توقعات کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ پیش نماز پھر لوگ پوری طرح کی اس طرح کڑی نظر رکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اگر اس سے ذرا اونچ نیچ ہوگی تو پتہ نہیں قیامت برپا ہو جائے گی، وہ آپ جیسا ہم جیسا ایک انسان ہے۔ لہٰذا پیش نماز کو قطعاً یہ تصور نہیں کرنا چاہیے، اتنی انسان اپنی توقعات کو، ایکسپیکٹیشنز کو اتنا بلند نہ لے کر چلا جائے کہ انسان وہاں پہ چے میں گوئیاں شروع کر دیا، جی چنگا پیش نماز یہ تو یہ ہو گئی، یہ تو یہ ہو گئی، نہیں ساری چیزیں۔ اچھا جی فلاں کو فنکشن ہو، پیش نماز صاحب کے در نہیں جی، فلاں یہ ہو گیا پیش نماز صاحب کے در نہیں جی، فلاں یہ ہو گیا پیش نماز صاحب کے در نہیں۔ اتنی توقعات نہ رکھیں، محدود حد تک لمیٹڈ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو آپ نے نگاہ میں رکھنا ہے۔ اس طرح جب زیادہ توقعات اس کے اوپر ہے، کسی پہ بھی زیادہ جب توقعات انسان رکھنا شروع کرتا ہے پھر نقائص شروع کر دیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو لیمیٹڈ کرنا چاہیے۔ امام جماعت کے سلسلے میں بھی بعض چونکہ ایکسٹرا جب ان کی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، حد سے زیادہ توقعات جب پیش نماز کے سلسلے میں بڑھ جاتی ہیں، لوگ باہر کی نگاہ ضرور رکھتے ہیں اور لوگ باہر کیف پیش نماز کی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے آنے جانے سب کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہاں کا محسن قرائتی اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بھی استاد ہیں، استاد بزرگوار ہیں، تبلیغی جو ٹیکٹکس ہے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، جب روش تبلیغ کس طرح کرنی ہے اس کو ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ہمیشہ پیش نماز جاتا تھا اور پیش نماز کے پیچھے تو تقریباً 1 مہینہ تک یہ آدمی رہا، اور پیش نماز نے کیا کیا، ہمیشہ جب بھی جاتے تھے وہ دائیں قدم مسجد میں پہلے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، انجانے سے انہوں نے بایاں قدم رکھ دیا، بایاں قدم رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک سوال ہو سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، آپ بتائیے کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں 1 مہینے سے مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ جب مسجد آتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا دایاں قدم پہلے مسجد میں ہوتا ہے، پھر بایاں قدم آتا ہے۔ آج کوئی نیا دن ہے کہ آپ کا پہلا جو ہے آج آپ کا بایاں قدم اندر گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ آج کوئی نئی چیز ہے، کوئی نیا دن ہے، آج کوئی خاص مناسبت ہے، کیا ہے؟ تو یعنی لوگ اس حد تک بھی واچ کیا کرتے ہیں پیش نماز کو اور دیکھا کرتے ہیں، اور عالم کی پوری چونکہ کمیونٹی اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے لہٰذا اس کو نگاہ میں رکھتی ہے۔ لیکن میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پیش نماز بھی ہم جیسا ایک انسان ہے، اس پہ اتنی زیادہ یعنی ایکسٹرا آرڈینری اس پہ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اس سے بھی تھوڑی بہت کسی فنکشن میں نہیں آیا، کسی مجلس میں نہیں آیا، کسی محفل میں نہیں آیا، کسی پروگرام میں نہیں پہنچ سکا، کسی جگہ نہیں آ سکا، اس حد تک بھی کافی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز جماعت آپ لوگوں کے لیے قائم کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو زیادہ انسان کی توقعات ہوتی ہیں انسان کو بے نتیجہ بنا دیا کرتی ہیں اور انسان کو پریشان کیا کرتی ہیں۔ سمپل یہی ہے کہ نماز جماعت اور امام جماعت کے لیے وہ عادل ہونا شرط ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، خلاف مروت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، قرات اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، اس حد تک اگر ہے اور اس کا لوگوں میں جو اس کی خبریں اچھی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہیں تو کافی ہیں۔ اب انسان وہ تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہاں جی وہ سی گئے جو تو یہ نہیں ایسی تو فلاں یہ نہیں تھی فلاں سے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا جو ہے نا حافظ حدیث بھی ہو اور کتب اربع بھی اس کو ساری آتی ہوں، نہیں،
یہ نہیں ہے. لہٰذا انسان کو اب ایک پورا مجتہد تو آپ کو ہر دم جو ہے نا وہ نہیں ملے گا یہاں پہ، اور اس کے لیے آپ توقع رکھیں کہ ہاں جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس سے آدمی کیا ہوتا ہے کہ بجائے وہ پیش نماز کے متعلق جب باتیں بنانا شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص مسجد سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنی حد تک رکھ کے وہ بھی اپنی طرح کا انسان ہے، اس کو بھی فرشتہ نہ سمجھیے، اس کو بھی معصوم نہ سمجھیے. دوسری جو بات یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ایک چیز کی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کہ ہمیں ہمیشہ جو پیش نماز ہے، امام جماعت ہے، امام جمعہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے ویلیو دینی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کا آنر کرنا چاہیے، قدر شناس بنے، اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا رہا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری عبادتوں کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ہر چند ہو رہی ہیں، کئی گنا ہو رہی ہیں، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اس کی ہمیشہ قدردانی ہونی چاہیے، سپاسگزاری ہونی چاہیے. اور یہ اولیاء خدا کی نگاہ میں، یعنی چونکہ یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حقوق میں سے، ان فرامین میں سے کہ اولیاء خدا کی نظر میں ایک امام جماعت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا رسپیکٹ ہے، یہ بتانے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے ہے. لہٰذا اس کو، لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ہاں پیش نماز ہیں یا امام جماعت ہیں، ان کی ویلیو بالکل ہی اتنی گرا دی گئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبادات کو گرانا ہو تو جو عبادتوں کا وسیلہ بن رہا ہے اس کو گرا دو تو عبادتیں خود بخود ہی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی قدردانی خود بخود جو ہے نا وہ گر جائے گی. اسی وجہ سے کوشش یہ کی گئی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تاکہ جب اس کو ڈیگریڈ کر دیں گے، جب امام جماعت ڈیگریڈ ہو جائے گا تو جماعت خود بخود ہی ڈیگریڈ ہو جائے گی، اور جماعت جب ہو جائے گی سارے کا سارا ایک سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ، فساد، یہ ساری صورتحال اس دوران جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گی. اس وجہ سے کہ آپ کا جو مرکز ہے اس کو کمزور جب کر دیا گیا تو باقی ساری چیزیں جو ہیں کمزور ہو جائیں گی. یہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں وہ عبادتوں کے جو معیار ہیں اس کی ایک کمزوری کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی امام جماعت کی وہ اہمیت، وہ فضیلت، وہ افضلیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امام جماعت کی نہیں ہے کہ جو نماز کو لیڈ کر رہا ہے آپ کی، تو نماز کی پھر کیا اہمیت رہے گی؟ پھر ٹھیک ہے ایسے تیسے آتی گئی نماز پڑھتے رہیں گے، وہی نماز ہے، وہی اباسیاں چل رہی ہیں، جمعیاں چل رہی ہیں، وہی ایک وہ اہمیت جو ہے نا وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. جس کمیونٹی میں آپ دیکھیں گے کہ پیش نماز کی، امام جماعت کی اہمیت ہے، اس کی تقدیر ہی اللہ بدل دیا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ پہلی چیز. اب یہ ہے کہ پیش نماز کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ نماز جماعت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، فلسفی اس کی کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ ہم جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، یہی سوال چھٹے آقا سے پوچھا گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو یومیہ نماز ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اس کی جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما جعلت الجماعۃ والاجتماع الی الصلاۃ لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے جماعت کو، جعلت الجماعۃ والاجتماع، کہ نماز جماعت کو
اور اس اجتماع کو اس لیے یعنی نماز کے دوران تم نماز جماعت میں شریک ہو جاؤ، اور جماعت کو نماز جماعت کو اس لیے قرار دیا ہے لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي وَمِمَّنْ لَا يُصَلِّي، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ کون نماز گزار ہے اور کون بے نماز ہے۔ نماز گزار اور بے نماز کے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے نماز جماعت کو رکھ دیا گیا ہے۔ وَمَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ، کون ہے کہ جو اوقات نماز کا خیال کرتا ہے اور کون ہے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے نماز جماعت کی ان وجوہات میں سے، ان اسباب میں سے، ان فلسفیز میں سے یہ ہے کہ کون ہے کہ جو اوقات نماز کا خیال رکھنے والا ہے اور کون ہے کہ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے۔ یہ بھی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کون نماز گزار ہے، کون بے نماز ہے۔ دوسری بات، کون نماز کے اوقات کا خیال رکھنے والا ہے اور کون خیال نہیں رکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام کا بھی ہے کہ ہمارے شیعہ کی جو پہچان اگر کرنی ہے تو وقت نماز دیکھا کرو کہ وقت نماز ان میں کہ طبیعت میں ہلچل آئی ہے یا نہیں آئی ہے، کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یا اسی طرح ٹھیک ہے آج ہی ٹھیک ہے پڑھ لسان جی جائے تو بڑا ٹائم پہ ہو، اور جی 6-7 گھنٹے آج کل ہو جانی 1:15 بجے اگر نماز ہے، اور راتی شامی 8:30 بجے تک آدمی پڑھ سکتا۔ اچھا اسی طرح لیت العال کرتا ہے شیعہ؟ نہیں، شیعہ کی کوالٹی میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو پہچانو، شیعہ کو وقت الصلاۃ، نماز کے دوران اس کو پہچانو، نماز کے وقت اس کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز کے وقت وہ اسی طرح سستی نہیں کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے حضور ابھی پیش ہونا ہے۔ مواسات کے وقت اسے دیکھو کہ ہمارے شیعہ کے تم نے پہچان کرنی ہے، اس وقت دیکھو جب اس کے کسی مومن بھائی کو ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وقت الصلاۃ عند المواسات، مواسات کے ٹائم دیکھنا اس کو، ایثار اور قربانی کے دوران اسے دیکھنا ہے، پہچاننا ہے۔ شیعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، شیعہ بننے کے لیے انسان کو صفات پیدا کرنی ہوتی ہیں، انسان کو کوالٹیز پیدا کرتی ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مواقیت الصلاۃ ممن یضیع ولولا ذلک لم یمکن احدا ان یشہد علی احد بالصلاۃ، اگر یہ نماز جماعت نہ ہوتی تو کسی کے بارے میں کوئی یہ گواہی نہ دیتا، اس کی صلاحیت، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی پر کوئی گواہی نہ دیتا۔ یہ نماز جماعت میں جب انسان چاہ رہا تو ماشاء نہیں بڑا نیک آدمی جی، سبحان اللہ جی، بالکل ٹھیک ٹائم تھا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ گواہی دینے کے لیے، انسان کی ٹیسٹیفائی کے لیے، اس کی صلاحیت اور اس کی پاکیزگی کے لیے ایک دلیل خود نماز جماعت ہے۔ 3 وجہ بتائی مولانا۔ ایک، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا، لیت و لال کرتا ہے، بہانے بازی کیا کرتا ہے، ٹائم کو برباد کرتا ہے۔ من لم یصلی فی جماعت فلا صلاۃ لہ بین المسلمین، تو مسلمانوں میں وہ ایک قسم کے بے نماز ہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس نماز کی، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ کس کا میں فرمان آپ کو سنا رہا ہوں؟ یہ صادق آل محمد کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین، کوئی مسجد کے ساتھ ایک رہتا ہے اور وہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے، الا من علت، ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا، نہیں جا سکتا ہے، سفر میں ہے کہ ادھر
وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں جا رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، ایکسکیوزز گھڑ رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو مسجد میں نماز مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، الا من علت، سوائے مجبوری کی صورت میں، سوائے عذر شرعی کی صورت میں، ورنہ اس کی نماز ہی نہیں رہتی ہے۔ ایک مختصر سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد خدمت میں آ رہے ہیں۔